ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ثانی اثنین خلیفہ بلا فصل جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مدحت اور مقام آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، لیکن اللہ نے ایسی شان اور مقام آپ کو عطا فرمایا ہے کہ یہ جمادی الثانی کے چاروں جمعے خلیفہ بلا فصل ہی کی شان ہوگی، اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلو 4 جمعوں میں آپ کو مختلف انداز سے قرآن و سنت سے بتائے جائیں گے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ ہر مرد عورت جانتا ہے۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا، خاتم النبیین کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے ادیان پہ غالب آ جائے، چھا جائے، اور ہر جگہ آپ کی تبلیغ اور دعوت پہنچ جائے۔ اگر قرآن پاک کی یہ ساری آیات جو قرآن پاک کے اندر ہے اس طرح کی، جن کو اگر جمع کیا جائے تو وہ کئی 100 بنتی ہیں، آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، آپ کا اعتقاد ہے کہ یہ آیت کریمہ قرآن کی ہے، کبھی سورہ صف میں آتی ہے، کبھی سورہ فتح میں آتی ہے، کبھی سورہ توبہ میں آتی ہے، آیت کے ایک ہی الفاظ ہیں، لیکن کئی صورتوں کے اندر یہ الفاظ متفرق آتے ہیں، کبھی ادھر آ گئی، کبھی ادھر آئی۔ اللہ بار بار یاد دہانی کراتے ہیں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے مومنین۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا، مقصد آپ کے آنے کا یہ ہے کہ آپ کی تبلیغ دنیا کی ساری تبلیغوں پہ حاوی آ جائے، آپ کی توحید کی دعوت ساری دعوتوں پہ حاوی آ جائے، آپ کا لایا ہوا نظام ساری کائنات کے نظاموں پہ حاوی آ جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت ساری کائنات کی شریعت پر حاوی آ جائے، آپ کی نبوت ساری نبوتوں پہ غالب آ جائے۔ اب یہ مقصد ہے ہمارے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کا۔ اگر کوئی بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتا اور کہتا ہے میں خلافت ابو بکر کو نہیں مانتا، میں ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، میں جانشین پیغمبر نہیں مانتا، تو وہ بندہ قرآن پاک کی ان آیتوں کا منکر بن جاتا ہے، انکار کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، آپ کی خلافت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، آپ کی صحابیت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، آپ کے مقام کو بعد انبیاء ماننا، آپ کو خیر الخلائق کی بعد الانبیاء ماننا، آپ کو جانشین پیغمبر ماننا، آپ کو خلیفہ بلا فصل ماننا، کہ نبی کے بعد آپ اور نبی کے درمیان کوئی خلیفہ نہیں، کوئی امیر نہیں، آپ جانشین پیغمبر ہیں، آپ وارث مصلح نبوت ہیں، یہ ماننا قرآن کا ماننا ہے۔ کیوں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا کے اندر لکھا کہ اے مسلمانوں، یہ جملہ
ہند کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے لکھا، سب سے پہلے کہا، سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت کو واضح کیا۔ آپ نے دیکھا کہ سنیت جو ہے وہ اپنے عقائد سے منحرف ہو رہی ہے اور اپنے عقائد سے پیچھے ہٹ رہی ہے، تو شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے یہ کتاب لکھی۔ وہ خاندان کہ والد بھی محدث ہے، بیٹا بھی محدث ہے، پوتے بھی محدث ہیں، ایک نہیں 4 کے 4، پڑ پوتے بھی، پڑ نواسے بھی، نواسے بھی، خاندان پورا ہی محدثین کا خاندان ہے۔ ایک بندے نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو کھڑے ہو کر پوچھا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے کہ میں نے دیکھا آپ کے والد کو، میری عمر گزر گئی، میری عمر تو آپ سے بھی بہت زیادہ ہے، میں نے دیکھا آپ کے والد عبد الرحیم جو محدث دہلوی تھے، اللہ نے آپ کو بھی محدث دہلوی بنا دیا، آپ کے بیٹے شاہ عبد العزیز کو، شاہ عبد الغنی کو، شاہ عبد القادر کو، شاہ رفیع الدین کو محدث دہلوی بنا دیا، آپ کے پوتے شاہ اسماعیل کو محدث بنا دیا، آپ کے نواسے شاہ اسحاق کو محدث بنا دیا، اور ان سے مولانا ننوتوی نے پڑھا، مولانا رشید گنگوئی نے پڑھا۔ یہ تو بتائیں آپ کے خاندان میں مسند حدیث، تفسیر، یہ کس وجہ سے جاری و ساری ہے؟ یہ نعمت ہمیں بھی پتہ چلے تاکہ ہم بھی وہ کام کریں، ہماری نسلوں میں بھی اللہ قرآن و سنت کا کام لے۔ تو شاہ ولی اللہ فرمانے لگے میرے والد نے نصیحت کی تھی بیٹا ہر وقت درود شریف پڑھتے رہنا ہے، ہماری زبانیں رکتی نہیں ہیں، جب ٹائم ملتا ہے سرکار مدینہ پہ درود پڑھتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ وہ شاہ ولی اللہ جن کی زبان پہ نبی کا ذکر رہتا تھا اور وہ نبی سے جوڑنے والی قوم ہے، خاندان ہے، برادری ہے۔ شاہ ولی اللہ نے پہلا ترجمہ قرآن دنیا میں لکھا، بیٹوں نے پہلا ترجمہ فارسی میں، اردو میں لکھا دنیا میں۔ تو شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفا میں لکھا اے مسلمانوں، تم کہتے ہو دور نبوت 23 سالہ ہے، شاہ ولی اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ دور نبوت 53 سالہ ہے، 23 سالہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، لوگوں نے، علماء نے اعتراض شروع کر دیا، شاہ ولی اللہ کے سامنے کوئی کیسے بول سکتا تھا؟ شاہ ولی اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا اور میرے خلفاء کا طریقہ پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ۔ نبی کی 23 سالہ زندگی، وہ اگر ہم کہیں دور نبوت 23 سالہ ہے تو قرآن پاک کی اس آیت کا عمل کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا نبی اس لیے آئے کہ نبی کا دین سب دینوں پہ غالب آ جائے۔ جب نبی گئے دنیا سے پردہ فرما کر، آپ کا دین حجاز سے باہر نہیں نکلا تھا، آپ کی تبلیغ حجاز سے باہر نہیں نکلی تھی، آپ کا جہاد حجاز سے باہر نہیں نکلا تھا، آپ کا کلمہ توحید کہنا، رسالت کہنا، قرآن کا پیغام پہنچانا یہ حجاز کی سرزمین تک تھا۔ جب پیغمبر گئے، ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر نے رسول اللہ کی تبلیغ کو، رسول اللہ کی دین کو، رسول اللہ کی لائی ہوئی توحید کو، قرآنی مشن کو پھر عجم تک پہنچانا شروع کیا۔ پھر عمر آ گئے، انہوں نے ایران اور روم کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ پھر عثمان غنی آ گئے، انہوں نے اس سے بھی ڈبل علاقہ فتح کر لیا۔ پھر شیر خدا علی المرتضیٰ آ گئے، انہوں نے بھی خلافت کو برقرار رکھا۔ تو فرمایا اگر خلفاء راشدین کے 30 سالہ دور کو شامل کریں گے تو رسول اللہ کا دور نبوت وہ شامل ہوگا، تو یہ علیکم بسنتی بنے گا اور یہ قرآنی آیات کا مصداق ہو جائے گا۔
اب یہ آیت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دم شیر خدا کو خلافت نہیں ملی، بلکہ خلافت کس کو ملی؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ اب یہ رسول اللہ کے بعد، یہ ہم کوئی ہوائی بات نہیں کرتے، ہم قرآن کی آیتوں کا انکار نہیں کر سکتے، ہم قرآن پاک کے منکر نہیں بن سکتے، ہم قرآن پاک کی تشریح کریں گے، ترجمہ کریں گے، آیتوں کو کھل کے سامنے رکھیں گے، تعویلیں نہیں کریں گے۔ اللہ نے صاف کہا نبی کا دین دینوں پہ غالب آ جائے، نبی کا لایا ہوا مشن کائنات کے مشنوں پہ غالب آ جائے، یہ دور ابو بکر کو نکال کے ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کی ایک آیت کو ہم نے سامنے رکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا جب تک نبی کے مشن سے جڑے رہے تو نبی کا دین غالب آتا رہا۔ آج وہی خطے ہمارے پاس ہیں جو صحابہ کے دور میں اسلام کے اندر داخل ہوئے، اسلام کے اندر آئے، اور صحابہ اکرام کا دور اگر نکال دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اور آپ کے زمانہ اور آپ کی شریعت، اس کی تکمیل کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شان بیان کی، اب قرآن پاک کی ایک آیت نہیں، اگلا جمعہ انشاءاللہ آپ کو مزید بتاؤں گا کہ ایک آیت نہیں، درجنوں آیات ہیں شان ابو بکر صدیق پر۔ لیکن آج منبہات ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو آپ پڑھیے، آپ نے وہ حدیث لائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جانثار خلفاء راشدین بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، 3 چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ پہلے خوشبو کا، پھر نیک پارسا عورت کا، پھر نماز کا ذکر کیا۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 چیزوں کا اظہار کیا۔ اب نبی اور ابو بکر کا تعلق دیکھیے، نبی اور صدیق کا آپس میں قرب دیکھیے کہ کوئی صحابی اس بات کو سمجھ نہیں سکا، اس بات کو واضح نہیں کر سکا جو ابو بکر صدیق سمجھے۔ حضور نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اب ابو بکر نے بھی فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، عمر نے بھی فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، خلفائے راشدین کے بعد جبرائیل نے بھی فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق نے جن 3 چیزوں کا ابن حجر کہتے ہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، تینوں مختلف چیزیں ہیں۔ خوشبو مختلف چیز ہے، نیک عورت مختلف چیز ہے، اور اسی طرح نماز ایک مختلف چیز ہے۔ اب ابو بکر صدیق کو تو صرف محمد عربی پسند تھے، ابو بکر صدیق کے دل کے اندر تو ہر لمحے محمد عربی ہی سمائے ہوئے تھے، آپ کو تو ہر طرف حضور علیہ السلام ہی نظر آتے تھے، محسوس ہوتے تھے، یہاں تک کہ شاعر نے کہا من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نہ گویت باد ازی، من دی گرم تو دی گری، کہ آپ ایسے ہو گئے تھے گویا کہ 2 جسم ایک روح ہیں، آپ کی روح ایک ہو چکی تھی، شباہت بھی ایک جیسی تھی اور عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی، قد بھی ایک جیسا تھا، پسند بھی ایک جیسا تھی۔ اور اب ابو بکر نے اپنی ہر چیز محمد عربی پر قربان کر دی تھی، آپ کو ہر طرف رسول اللہ ہی محسوس ہوتے تھے۔ اب جب آپ کی باری آئی،
آپ نے کہا کہ میں کیا کہوں، مجھے رسول اللہ ہی پسند ہیں، یہ جملہ تو ایک ہی تھا، لیکن آپ نے اس قول کو کہ 3 باتیں رسول اللہ نے کہی، خلفاء 3 جبرائیل 3 آپ نے کہا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قافیہ، وہ آپ کی ترتیب وہ متاثر نہ ہو جائے، اس لیے تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو بکر صدیق نے پہلے تو اطاعت رسول کو اختیار کیا کہ 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں تو میں بھی 3 ہی کہوں تاکہ اتباع سنت غالب رہے اور اتباع ہو، یہ اتباع سے ہٹو نہیں۔ اب بات تو ایک ہی تھی لیکن اس کو 3 مرتبہ دہرایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ابو بکر کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، پہلا آپ کا چہرہ دیکھنا، دوسرا آپ پہ مال لگانا، اور تیسرا اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا۔ وہ ابن حجر کہتے ہیں مسلمانوں رسول اللہ سے ابو بکر کا عشق دیکھو کہ بات ایک ہی ہے، ہر بار رسول اللہ ہی سامنے ہے کہ دیکھنا آپ کو، مال آپ پہ خرچ کرنا، بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا۔ ساروں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا لیکن ابو بکر کو تو ہر جگہ رسول اللہ ہی نظر آتے تھے، اس لیے ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی پہنچ کے ان کی ختم ہوتی تھی۔ تو تینوں چیزوں میں ذکر کس کا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہمارے 4 جمعے شان ابو بکر صدیق بزبان قرآن چلیں گے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں